کیسے معلوم ہوگا کہ فلاں سے زیادہ محبت ہے فلاں سے کم، اللہ سے زیادہ محبت ہے بیوی بچوں سے کم محبت ہے؟ کیسے معلوم ہو گئی؟ جب کبھی تصادم ہو دونوں میں، جب کبھی ٹکراؤ ہو، کلیش ہو، اس وقت معلوم ہوگا کہ محبت کس کی کس پر غالب ہے۔ اذان ہو رہی ہے، مسجدوں سے اللہ کی طرف بلانے کی آواز آ رہی ہے، دوسری طرف بیگم کہتی ہیں بھائی مارکیٹ چلنا ہے، آج بہت بہترین آفر لگا ہوا ہے۔ شیطان آ کے کہتا ہے بھائی جماعت کے ساتھ کوئی نماز ضروری نہیں، بعد میں پڑھ لیں۔ خلاص طے ہو گیا کہ بیوی بچوں کی محبت اللہ کی محبت پر غالب ہے۔ اللہ سے محبت کا مطلب یہ کہ ساری محبتیں اللہ پر قربان ہوں، یہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الله تعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سورہ بقرہ سے 4 آیات، آیت نمبر 164 سے لے کر کے آیت نمبر 167 تک، 164، 65 اور 66 اور 67، یہ 4 آیات پڑھی گئی۔ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہمارا ان آیات کو سمجھنے کی۔ اس سے پہلے کی جو آیت گزری ہے، بالکل پہلے کی ہے، تو وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تم سارے لوگوں کا معبود اکیلا اور تنہا معبود ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، کوئی بھی معبود حقیقی نہیں ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مشرکین مکہ پر بہت ہی گراں گزری، جیسا کہ امام طبری نے اور امام ابن ابی حاتم نے ابو الضحیٰ سے نقل کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو عجب المشرکون، مشرکوں کو بہت تعجب ہوا اور کہنے لگے ان محمد یقول الہکم الہ واحد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے۔ فلیاتنا بآیۃ ان کان من الصادقین، تو اللہ کے پیغمبر اپنے اس دعوے پر دلیل لے کر کے آئیں اگر وہ سچے ہیں، یعنی تم سارے لوگوں کا معبود ایک معبود ہے، اگر یہ واقعی یہ بات صحیح ہے تو اس دعوے پر دلیل لے کر کے آئیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، یہ آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ ان آیات میں توحید کے دلائل اور ایویڈنس دیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کے، معبود ہونے کے، اکیلا عبادت کے لائق ہونے کے ثبوت پیش کیے گئے ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے بعد نمونے اور اپنی خلقت کے بعد نمونے ذکر کیے ہیں۔ اور یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ان چیزوں پر قادر ہے
کسی اور نے کوئی چیز اگر پیدا کی ہے تو بیان کرے. تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں، یقیناً آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں، سماوات اللہ تعالیٰ نے کہا، سماؤن ایک آسمان کو کہتے ہیں اور اس کی جمع استعمال کی گئی سماوات، کیونکہ آسمان کتنے ہیں؟ 7 ہے. والارض مثلہن، اور 7 زمین بھی. قرآن میں جگہ جگہ آسمان کے متعلق کہا گیا کہ 7 آسمان ہیں، اور زمین کے متعلق کہا گیا کہ زمین بھی آسمان کی طرح 7 ہے. لیکن احادیث میں صراحت اس کی بیان کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی بالشت بھر کسی کی زمین ظلمن لے لے، یطوقہ، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن کیا ہے؟ من 7 اراضین، 7 زمینوں کا طوق پہنائے گا جس نے ایک بالشت. یہ بتایا جا رہا ہے کہ تھوڑی سی بھی کسی نے اگر کسی کی زمین دنیا کے اندر ظلمن لے لی ہے، ناحق لے لی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق کیا ہے؟ اس کے گلے میں ڈالے گا. تو جیسے آسمان 7 ہے ویسے زمینیں بھی 7 ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یقیناً زمین و آسمان کی پیدائش میں اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، زمین و آسمان کے درمیان جتنی بھی چیزیں، کیونکہ زمین اور آسمان ایسا نہیں کہ بالکل خالی پڑے ہوئے ہیں، بلکہ آسمان کو آپ دیکھیں تو بغیر کسی کھمبے کے، بغیر کسی سکون کے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو زینت دے رکھی ہے، اس میں کوئی شغاف نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. انسان کوئی بھی چیز تیار کرتا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ رہتا ہے. تو آسمان میں، 7 آسمان میں کوئی نقص نہیں، کوئی کمی نہیں. ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی اس کی قوت اور طاقت میں اور اس کی بناوٹ میں، اس کے نکاح میں کوئی فرق نہیں ہے. جسے اللہ تعالیٰ نے اگر دوسری جگہ آپ دیکھیں گے تو کئی تفصیل سے اللہ نے بیان فرمایا افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها، کہ جو زمین پہ چل رہے آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ ہم نے اسے کیسے بنایا ہے. وزیناها، اور ہم نے آسمان کو زینت دے رکھی. وما لها من فروج، اور اس میں کوئی شغاف نہیں. الذي خلق 7 سماوات، جس نے 7 آسمانوں کو طباقاً پیدر پہ بنایا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاؤل، تم اللہ تعالیٰ کی پیدائش میں کوئی کجی اور کمی نہیں دیکھتے. فرجع البصر هل ترى من فطور، بار بار اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف دیکھو، کیا کوئی کمی تمہیں نظر آتی؟ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ثم ارجع البصر کرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير، دیکھتے رہو، تمہارے حصے میں جو چیز آئے گی وہ کیا ہے؟ ناکامی اور حسرت آئے گی. تم کتنی بھی کوشش کر لو اللہ تعالیٰ کی اس پیدائش میں کوئی نقص اور کمی نہیں نکال سکتے. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، ہم نے آسمان کو ستاروں کے ذریعے سے زینت دے رکھی اور ان ستاروں کو شیطان کے مارنے کا آلہ بنایا. اور تیسری جگہ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ بیان کیا کہ ہم نے آسمان کے ستاروں کو لوگوں کے لیے راستہ دیکھنے کا ذریعہ بھی بنا رکھا. اور زمین پر آپ غور کریں گے تو اللہ رب العالمین نے زمین کو بالکل ہموار اور برابر بنایا. والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. کئی جگہ اللہ نے زمین کو برابر بنایا، تمہارے لیے اس میں روزیاں رکھی، تم چلو پھرو. اور اسی طریقے سے یہ بڑی نشانیاں ہیں. آپ زمین کو دیکھیں، آسمانوں کو دیکھیں، بڑی بڑی نشانیاں. مسئلہ ہوتا کیا ہے کہ انسان جس چیز کو بار بار دیکھتا ہے نا، یا جس کو دیکھتے ہوئے پیدا ہو گیا ہے، کوئی اب آسمان ہمیں نیا نہیں دکھتا، ہر دن نظر آ رہا ہے. زمین ہمیں نئی نہیں دکھتی، ہر دن نظر آ رہی. زمین اور رات و دن کا بدلنا ہر دن ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، تو نئی چیز نظر نہیں آ رہی. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اس وجہ سے ہم اس میں غور و فکر نہیں کر پاتے، ریفلیکشن نہیں کر پاتے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں
اور ان نشانیوں ہی کی بدولت قیامت کے دن اللہ رب العالمین عذاب اور سزا کا معاملہ بھی کرے گا، کیونکہ یہ وہ نشانیاں ہیں جو عالم کو بھی نظر آتی ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کو بھی نظر آتی ہیں، اور جو ان پڑھ لوگ ہیں وہ بھی ان نشانیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی حقیقتوں تک کیا ہے آسانی کے ساتھ پہنچ سکتے ہیں۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے، اس کی حقیقتوں کو جاننے کے لیے بہت زیادہ علم کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے علاوہ اپنی بعض وہ نشانیاں زمین اور آسمان میں چھوڑ رکھی ہیں کہ عام انسان بھی اگر غور و فکر کرے تو اللہ رب العالمین تک پہنچنا اس کے لیے کیا ہے آسان ہو جاتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کتابیں نہیں، علم نہیں ہے، لیکن زمین و آسمان میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کاریگری کے نمونے چھوڑے ہیں، زمین و آسمان کے اندر جو اللہ کی نشانیاں ہیں اور رات دن کا جو بدلنا ہے، اور ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ کوئی ہے ان چیزوں کا بنانے والا، کیونکہ یہ تمام کی تمام چیزیں کسی ایک الہ کی طرف کیا ہے رہنمائی کر رہی ہیں، ساری چیزیں سسٹمیٹک انداز میں چل رہی ہیں۔ کسی دوسرے کا اگر اس میں کوئی حصے داری ہوتی تو سورج کبھی لیٹ سے نکلتا، کبھی پہلے ڈوب جاتا، کبھی کچھ معاملہ ہوتا، کبھی کچھ ہو جاتا، کبھی بارش کا یہ معاملہ ہوتا، کہیں بارش ہوتی کہیں نہ۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اس بات کی طرف رہنمائی کر رہی ہیں کہ پورے سسٹم کو کریٹ کرنے والا، چلانے والا یہ کیا ہے ایک ہی ذات ہو سکتی ہے۔ وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ، ہر چیز کے اندر یہ نشانی ہے کہ ان تمام چیزوں کا بنانے والا کون ہے؟ صرف ایک الہ اور ایک معبود ہے۔ تو ہم اور آپ کیا ہے زمین و آسمان کو صبح اٹھے دیکھے، رات میں اٹھے دیکھے، ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں، اس وجہ سے یہ ہمیں بڑی نشانیاں معلوم نہیں ہوتی ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر اپنے آپ کو پہچانوانے کے لیے، تعارف کرانے کے لیے انہی چیزوں کو بطور ایویڈنس اور دلیل کے پیش کیا ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو اپنی پہچان کے لیے پیش کیا ہے۔ کیا ان چیزوں کو لوگ دیکھتے نہیں؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے توحید کے جب انہوں نے کہا کہ ایک ہی معبود، بڑی تعجب کی بات ہے، دلیل لے کر کے آؤ، ایویڈنس لے کر آؤ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ جن کو تم معبود سمجھتے ہو نا، کیا انہوں نے زمین و آسمان کا کوئی حصہ پیدا کیا؟ ساتوں آسمان میں کوئی آسمان انہوں نے پیدا کیا؟ اتنے سارے ستاروں میں کوئی ستارہ پیدا کیا ہے؟ زمین سات ان میں سے کوئی زمین پیدا کی ہے؟ زمین میں بہت ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ان میں سے کچھ پیدا کیا ہے؟ تو تم کہتے ہو کہ یہ معبود ہے، تو بتاؤ کہ کیا انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے؟ اور عجیب معاملہ یہ ہے کہ دنیا میں کسی بھی معبود نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے آسمان پیدا کیا، میں نے زمین پیدا کیا، کسی نے دعویٰ نہیں کیا۔ جن جن لوگوں کی عبادت کی جاتی تھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، رات و دن کو میں نے بنایا ہے، کشتیاں میں نے بنائی ہے، سمندر میں نے بنائے ہیں، کسی نے دعویٰ نہیں کیا۔ اور اگر کوئی ایک دعویٰ کرے گا تو دوسرا پھر اس کے لیے اس کے مقابلے میں دعویٰ کرنے والا بن جائے گا۔ تو یہ بڑی نشانیاں اللہ رب العالمین کی جو اللہ یہاں ذکر کر رہا ہے، 8 نشانیاں۔ ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً زمین و آسمان کی پیدائش میں 2 ہو گئے، زمین اور آسمان 2 اللہ تعالیٰ کی بڑی مخلوق۔ واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے اور جانے میں ایک کے بعد ایک۔ کبھی دیکھا آپ نے رات و دن کا ٹکراؤ ہوا ہو؟ منظم دن ہو حرم رات ہو، ایسا ہوا ہے کبھی؟ کس طریقے سے سسٹمیٹک انداز میں کیا ہے یہ معاملہ چل رہا ہے، جہاں اللہ رب العالمین کو رات کرنی وہاں رات ہو رہا ہے، جہاں دن کرنی وہاں دن ہو رہا۔ ایسا نہیں کہ دونوں آپس میں کیا ہے ٹکرا جا رہے ہیں۔ جب رات مکمل ہو جاتی ہے تو دن طلوع ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے، جب دن غروب ہو جاتا ہے تو رات شروع ہو جاتی ہے۔ تو اختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے ایک دوسرے کے بعد آنے میں یہ بھی بہت بڑی نشانی۔ رات اور دن بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، یہ بتاؤ کہ اگر اللہ رب العالمین قیامت تک صرف دن ہی دن کر دے، صرف دن ہی دن کر دے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل، کون ہے جو اللہ کے علاوہ رات لے کر آ سکتا ہوں؟
तस्कुनून फीह, जिसमें तुम आराम करते हो, सुकून हासिल। अगर अल्लाह क़यामत तक दिन ही दिन कर दे तो कोई रात लाने वाला है अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा। और अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन रात ही रात कर दे तो कौन है अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा जो तुम्हारे पास क्या है, दिन और रोशनी लेकर के आ जाए। और इसी तरीके से अल्लाह ताला ने दूसरी जगह बयान किया कि वह हुवल्लज़ी जअल अल-लैला वन-नहारा खिल्फा, अल्लाह ताला ने रात और दिन को खिल्फा यानी क्या बनाया है, एक के बाद एक जान, एक आना, एक के बाद क्या है, एक आना। लिमन अरादा अन यद्दक्कर, ये बहुत बड़ी निशानी है उन लोगों के लिए जो नसीहत हासिल करने वाले हैं कि रात और दिन के बदलने में ये बहुत बड़ी निशानी है। आप अंदाजा करें कि अगर कुछ सालों के लिए सिर्फ दिन ही दिन हो जाए, कुछ सालों के लिए सिर्फ रात ही रात हो जाए, या दोनों टकरा जाए तो किस कदर मामला हो जाएगा, पूरा सिस्टम, पूरा निजाम बदल जाएगा। कुछ दिनों के लिए अगर कहीं धूप नहीं होती तो लोग परेशान हो जाते हैं। किसी जगह पर कुछ दिनों के लिए अगर धूप ना हो तो क्या लोग परेशान हो जाते, पूरी जिंदगी का सिस्टम बदलना शुरू हो जाता है। तो लिमन अरादा अन यज़्ज़करा औ अरादा शुकूरा, अल्लाह ताला ने रात और दिन को लोगों के लिए निशानी बनाया है, जो चाहे नसीहत हासिल करे और जो चाहे शुक्र हासिल करे, यानी शुक्रगुजार बने। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या है, बड़ी निशानियों में से रात और दिन का आना और जाना, और उसके अंदर जो बहुत सारी चीजें होती है, ये सब क्या है अल्लाह ताला की बड़ी निशानियों में से। और इसी तरीके से रात और दिन ना हो तो हमारी और आपकी एज और उम्र का पता ना चले, साल और ईयर का पता ना चले, किसी के साथ कोई वादा ना कर सके, किसी के साथ कोई मामला हो ना सके, शादी ब्याह की तारीख और मुतय्यन ना हो सके, कितनी सारी चीजें होती। तो ये तो रात और दिन ही की बुनियाद पर तय होते हैं। तो ये कितनी सारी निशानियां हैं, लोगों का फौत होना, जिंदा होना वगैरह वगैरह। आगे क्या कहा अल्लाह ताला ने, वल-फुल्किल लती तजरी फिल बहरी बिमा यनफउन नास। पांचवी बड़ी निशानी क्या है अल्लाह ताला की, वल-फुल्क, कश्तियां। जैसा कि इमाम गज़वान अल-ग़िफ़ारी ने बयान किया कि इससे मुराद क्या है, कश्तियां है। अल-फुल्क ये प्लूरल भी इस्तेमाल होता है और सिंगुलर भी इस्तेमाल होता है, दोनों के लिए फुल्क इस्तेमाल होता है, कश्तियां। और इसके लिए दूसरा जो लफ्ज़ है वो सफीना, एक कश्ती को, और सुफुन उसकी जमा है। वल-फुल्किल लती तजरी फिल बहरी बिमा यनफउन नास। और इसी तरीके से कश्तियों में जो समंदरों में चलती हैं, उन तमाम चीजों को लेकर के जो लोगों को फायदा पहुंचाने वाली, जो लोगों को क्या है, फायदा पहुंचाने वाली है। आदमी अपने सफर, सामान और ये सारी की सारी चीजें क्या है, कश्तियों के जरिए से इधर से उधर करता है। अब भी आज भी जो निशानी है वो तायरात की शक्ल में हो, जहाजों की शक्ल में, ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ही की क्या है, अजीम निशानियों में से है। वल-फुल्किल लती तजरी फिल बहरी बिमा यनफउन नास। और इसी तरीके से कश्तियों में जो लोगों के नफा की चीजों को लेकर के दरिया में, समंदर में चलती है। वमा अंज़लल्लाहु मिनस समा, और उसमें भी अल्लाह ताला की निशानी है जो अल्लाह ताला आसमान से नाजिल करता है, बुलंदी से नाजिल करता है। मिम्माइन, पानी, यानी आसमान से होने वाली बारिश के पानी में भी अल्लाह ताला की क्या है, निशानी है। फ़अहया बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा, अल्लाह ताला उस पानी के जरिए से मुर्दा जमीनों को क्या है, जिंदा कर देता है। मुर्दा जमीनों से क्या है, जिंदा कर देता है। कौन है कि अगर अल्लाह ताला बारिश ना लाए तो कौन बारिश ला सकता है? अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन पानी को जमीन के अंदर लेकर चला जाए तो कौन ला सकता? कुल अरअयतुम इन अस्बह माउकुम गौरा फमन यअतीकुम बिमाइन मईन, कौन है? इसी तरीके से पूरे जमीन के अंदर अल्लाह ताला ने क्या है, बिल्कुल पानी का पाइप लगा रखा है जो हमें नजर नहीं आता। जहां से आप खोदना चाहते हैं वहां से पानी निकल जाता है। इस अल्लाह ताला ने जमीन के अंदर पूरा सिस्टम बना रखा है। किस कदर आसानी के लिए, किस कदर आसानी, इतनी बड़ी नेमत अल्लाह रब्बुल आलमीन की बड़ी निशानियों में से। आप जमीन के अंदर खोदते हैं तो वहां से क्या है,
پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے. وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها. اس لیے کہا گیا کہ جس زمین پر بارش نہیں ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ زمین مردہ ہو جاتی ہے، بنجر ہو جاتی ہے. نہ وہاں سے کھیتیاں ہوتی ہیں نہ کچھ ہوتے ہیں. اگر بارش نہ ہو تو لوگ کیا ہے؟ بھوکے مر جائیں گے. کسی کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز موجود نہیں رہے گی. اور اسی طریقے سے پھر اللہ تعالیٰ کا فضل یہ ہے، یہ ضروری نہیں کہ اگر زمین پر پانی ڈال دیا جائے تو زمین سیراب ہو جائے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لیست السنۃ اللہ تمطر، قحط سالی یہ نہیں ہے کہ بارش نہ ہو. قحط سالی یہ ہے کہ بارش ہو لیکن زمین کیا ہے؟ سیراب نہ ہو. زمین کیا ہے؟ سیراب نہ. بہت ساری جگہوں پر بارش ہوتی ہے لیکن زمین اسے جذب نہیں کرتی یا وہاں سے ہریالی نہیں ہو پاتی. لیکن اللہ رب العالمین کا یہ فضل ہے کہ زمین پر بارش برساتا ہے اور زمین جو مردہ ہو چکی ہوتی ہے اسے اللہ رب العالمین کیا ہے؟ زندہ کر دیتا ہے. ایک صحابی نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا کیف یحیی اللہ الموتى، کہ اللہ تعالیٰ کیسے مردوں کو زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کیسے مردوں کو زندہ کرے گا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کیا تم کسی ایسی جگہ سے نہیں گزرے ہو جو زمین بالکل بنجر ہو، جہاں پر کچھ بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ اگتا ہو، بالکل ویران پڑی ہوئی ہو، اور پھر اللہ رب العالمین بارش برسا کر کے کیا اسے بالکل ہرا بھرا کر دیتا. ایسے ہی وہ شخص جو مر چکا ہو اس میں کیا اللہ رب العالمین روح ڈال کر کے اسے زندہ کر دے گا. تو یہ بالکل آسان سی چیز ہے اللہ رب العالمین کے لیے. تو ما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة. بث یہ بثوں کے معنی ہوتے ہیں پھیلانے کے. وبث فيها، اور اللہ تعالیٰ نے زمین میں پھیلا دیا ہر قسم کے جاندار کو. اس میں انسان، جنات اور دوسری تمام لیونگ جو جاندار مخلوق ہے سب کیا ہے؟ اس زمین میں پھیلی ہوئی ہے. اگر یہ چیزیں نہ ہو، پانی نہ ہو تو زمین پر کوئی آدمی رہنا نہیں چاہے گا، نہ رہ سکتا ہے، نہ زندگی ہو سکتی. وجعلنا من الماء كل شيء حي، اللہ تعالیٰ نے پانی سے ہی ہر چیز کی زندگی رکھ رکھی. ہر زندہ چیز کو اللہ نے پانی سے بنایا. وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح، اسی طریقے سے ہواؤں کا بدلنا. اگر ایک ہی سمت ہمیشہ ہوا چلتی رہے تو صورتحال کیا ہو سکتی؟ پوری تباہی اور بربادی ہو جائے گی. لیکن ہواؤں کو اللہ رب العالمین کیا مختلف ڈائریکشن میں چلاتا ہے. کبھی پورب کی طرف ہوا چل رہی ہے، پورب کی طرف سے ہوا آ رہی ہے، کبھی پچھم کی طرف سے آ رہی ہے، کبھی اتر کی طرف سے آ رہی ہے، کبھی جنوب کی طرف سے آ رہی ہے. اور اسی طریقے سے ہواؤں میں بھی دیکھیں، کچھ ہوائیں ٹھنڈی ہیں، کچھ گرم ہیں، کچھ ہوائیں رحمت والی ہیں، کچھ ہوائیں عذاب والی ہیں. کتنی قوموں کو اللہ نے اپنی ہواؤں کے ذریعے سے کیا ہے؟ تباہ و برباد کر دیا. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد انہی ہواؤں کے ذریعے سے کی گئی. غزوہ خندق میں کیا ہوا تھا؟ ایسی ہوا چلی کہ ان کی ہوائیں پھڑ گئی تھی. تو ہواؤں میں بھی دیکھیں اللہ رب العالمین کی کیا ہے؟ کتنی بڑی بڑی نشانی. کون ہے جو اس بات پر قوت اور طاقت رکھتا ہے؟ وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض، ایسے ہی بادل جس کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کر رکھا ہے زمین و آسمان کے درمیان. تو آپ بادل دیکھتے ہیں نہ زمین پہ ہے اور نہ ہی آسمان، بلکہ دونوں کے درمیان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے. جب اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تو کیا ہے؟ بارش کی شکل لے لیتا ہے. کوئی اللہ رب العالمین کے علاوہ ایسا کرنے والا نہیں. اسی لیے اللہ نے کیا کہا؟ لآیات لقوم یعقلون، ان تمام چیزوں میں عقل مند لوگوں کے لیے کیا ہے؟ نشانی. عقل مند لوگوں کے لیے نشانی. باقی وہ لوگ جو اپنی روزمرہ کی زندگی کی طرح سورج کو دیکھتے ہیں، چاند کو دیکھتے ہیں، زمین کو دیکھتے ہیں، رات و دن کو دیکھتے ہیں، ہم ہی لوگ میں سے شاید ہم غور و فکر ہی اس میں نہیں کر پاتے ہیں. ہم کیا ہے؟ اس میں غور و فکر ہی نہیں کرتے. جبکہ ان چیزوں پر غور و فکر کرنے سے، ریفلیکشن کرنے سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے. کیونکہ بڑی مخلوقات ہے اللہ رب العالمین. کوئی ایسا نہیں جس نے ان چیزوں کے پیدا کرنے کے دعویٰ کیا ہو. کوئی نہیں ایسا جس نے یہ کہا کہ میں نے آسمانوں کو بنایا، جو یہ کہے کہ میں نے زمین بنائی، جو یہ کہے کہ میں نے پہاڑ بنائے. کوئی ایسا نہیں، کوئی اس طرح کا دعویٰ نہیں کرتا.
बल्कि वलई सालता मन खलक़ अस्समावाति वल अर्ज़ लयक़ूलुन्न अल्लाह। अबू जहल अबू लहब से भी पूछा जाए कि जमीन और आसमान का पैदा करने वाला कौन है, तो जरूर कहेंगे अल्लाह। तो इन चीजों पर किसी ने दावा नहीं किया, और ये बड़ी मखलूकात है, इन्हीं पर सारी चीजें डिपेंड है। इससे बड़ी मखलूक क्या हो सकती है, जो जमीन की शक्ल में, जो आसमान की शक्ल में, जो रात और दिन की शक्ल में है, जो पानी की शक्ल में है, जो बादलों की शक्ल में है, जो कश्तियों की शक्ल में है। इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? इन चीजों को अगर हटा दिया जाए तो बचा क्या हमारे पास? ये बड़ी बड़ी निशानियां जो अल्लाह ताला की अगर निकाल ली जाए इंसान की जिंदगी से, तो कहां रहे? जमीन को अल्लाह उठाने तो हम कहां रहेंगे? आसमान को हटाने तो हमारी क्या सूरत हाल होगी? और फिर इन चीजों में अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी बड़ी मखलूकात रखी। सूरज की रोशनी से हम क्या है, फैज़याब होते हैं। चांद की किरणें हमें मनोवर करती हैं, और इसी तरीके से सितारों से हम जो है रास्ते हासिल करते हैं। क्या क्या चीजें होती हैं जमीन पर ही देखें कि अल्लाह ताला ने इस पर पहाड़ों को बैठा रखा है, जिससे जमीन टस से मस नहीं होती। अगर आप अंदाजा लगाएं कि जिस जमीन पर हम होते हैं, ये जमीन अगर हिलती रहे घंटे 2 घंटे पर, तो कितनी बेसुकूनी हो सकती है। ये करार किसने जमीन को दे रखा है? कौन है इसको देने वाला? लम्हे भर के लिए अगर ज़लज़ले आते हैं तो पूरी जिंदगी में तूफान पैदा हो जाता है। ये सब बड़ी निशानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की। इसीलिए यहां भी अल्लाह ने जिक्र किया, और उसके बाद आप पढ़ेंगे सूरह आल इमरान की आयत नंबर 190 के अंदर भी अल्लाह ने जिक्र, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब। अक्लमंदों के लिए इसमें निशानियां हैं। अल्लज़ीना यज़कुरूना अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करूना फी खल्क़िस वो यतफ़क्करूना करते हैं, रिफ्लेक्शन करते हैं जो चीजें अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान में क्या है पैदा की। फिर क्या रिजल्ट आता है? रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला। अल्लाह ने तूने कोई भी चीज बेकार कर दी, कोई चीज बेकार नहीं पैदा की। कभी कभी हमें यह लगता है कि इन चीजों की पैदाइश का क्या फायदा है, बहुत सारी ऐसी चीजें नजर आती, लेकिन जब आदमी गौर फिक्र करता है तब समझ में आता है कि अल्लाह ताला की हिकमत इसी में है, इसी में खैर और भलाई। बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारे जरूरत की नजर नहीं आती, जरूरत की नहीं लगती हैं, क्योंकि हमें उस बारे में सही इल्म नहीं हो पाता। तो यतफ़क्करूना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ रब्बना मा ख़लक़्ता हाज़ा। ये ईमान का ये दर्जा जब पहुंचता है आदमी रिफ्लेक्शन और गौर फिक्र करने के बाद, तो क्या कहता है? मा ख़लक़्ता हाज़ा बातिला। अल्लाह तूने कोई भी चीज बेकार कर दी। सुभान। लोग फला को बड़ा कहते हैं, फला को बड़ा कहते हैं, उनमें तो ये ऐप है जिनकी लोग पूजा करते तो फौत हो गए, जमीन में मिट गए। जिनको लोग माबूद और इलाह समझते तो उनका कुछ अता पता नहीं रह गया। मुसीबतों और परेशानियों में वो न जाने कहां चले गए। कितने लोगों को इस दुनिया में लोग इबादत करते आ रहे थे, लेकिन आज उनका कोई वजूद नहीं। एक वक्त था वद, यगूस, यऊक, नस्र, इन लोगों की मक्का के अंदर इबादत होती थी। आज नामो निशान भी बाकी नहीं है। लोगों की मदद क्या करें? वो जिनकी इबादत की जाती थी, एक जमाने तक इनकी पूजा की जा रही थी, आज उनके नामो निशान बाकी नहीं। एक कौम जो लात और हुबल और उज़्ज़ा और मनात को अपना सब कुछ समझती थी, आज उनके निशानात तक बाकी नहीं रह गए। लेकिन अल्लाह जो अव्वल है और आखिर है, आप देखें एक जमाने तक लोग न जाने किनको माबूद समझते थे, वक्त की रफ्तार ने उनको कहीं का नहीं छोड़ा। सुभान अल्लाह, सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि अल्लाह तू हर ऐब से पाक, तेरी जात में कोई नक्स नहीं है, तू कमाल दर्जों तक पहुंचा हुआ। तेरे अलावा हमने लोगों को देखा है जो एक जमाने में पूजे जाते थे, आज उनका कुछ अता पता नहीं है। तेरी इबादत उस वक्त भी की जाती थी और कयामत तक तेरा नाम और निशान, हमेशा तेरा नाम और निशान। सब लोगों में इख्तलाफ पैदा हुआ, तेरी जात में इस मामले में कोई इख्तलाफ नहीं। सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार, तू ही हमें जहन्नम के अजाब से बचा सकता है। ये इस नतीजे पे इंसान तब जाकर के पहुंचता है। तो रिफ्लेक्शन करना, गौर व फिक्र करना अल्लाह ताला की पैदाइश में ये अहले ईमान का वतीरा और उनका तरीका। ऐसा ना हो कि हम बस रात को देख रहे हैं, दिन को देख रहे हैं, आसमान को देख रहे हैं, जमीन को देख रहे हैं, सूरज को देख रहे हैं, सितारों को देख रहे हैं, और जाहिर सी बात है इन चीजों को देखते देखते क्या हो गया है, हमने रिफ्लेक्शन करना छोड़ दिया। हमारी आम आदतों में से हो गया ये। कभी हम तवज्जो नहीं करते, गौर फिक्र ही नहीं कर पाते इसमें। तो अल्लाह ताला ने यहां पर क्या है, निशानियां बयान फरमाई हैं। तुम्हें दलील चाहिए, एविडेंस चाहिए,
کہ کیوں اللہ اکیلا اور تنہا ہے؟ تو بتاؤ تو صحیح ان چیزوں میں کوئی اللہ کا پارٹنر اور شریک ہو تو تم بتاؤ تو صحیح کہ ان چیزوں میں کوئی اللہ کا پارٹنر اور شریک ہے. اور جب جو ان چیزوں کا مالک اور پیدا کرنے والا ہے تو عبادت اکیلی اسی کی ہو سکتی، کسی اور کی نہیں ہو سکتی. ایسے ہی سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ. آپ سائنس کیونکہ اکثر لوگ وہ ہوتے ہیں کفار ہوتے ہیں، مسلمانوں میں بھی جو لوگ جاتے ہیں انہیں دین کا کوئی علم نہیں ہوتا ہے. وگرنہ اگر آدمی واقعی سائنس پڑھنے والا ہے، زمین و آسمان میں غور و فکر کرنے والا ہے، تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے گا اللہ تعالیٰ کی کاریگری اس قدر اس کو نظر آئے گی، وہ اس کا ایمان کا جو لیول اور درجہ ہوگا بہت بڑھ جائے گا. ایک آدمی جو غور و فکر نہیں کرتا ہے اور ایک آدمی جو غور و فکر کرتا ہے، دونوں کا ایمان برابر تو نہیں ہو سکتا نا. ایک آدمی جو زمین پر چلتا ہے، صرف زمین کو استعمال کرتا ہے، اور دوسرا بندہ زمین کے اندر غور و فکر کرتا ہے، تو دونوں کا ایمان برابر تو نہیں ہو سکتا. اب وہ لوگ جن چیزوں کے متعلق ماہرین ہیں، جانتے ہیں، وہ جب ان چیزوں میں غور و فکر کرتے ہیں اور اہل ایمان میں سے ہو تو ان کے ایمان کا کچھ کہنا ہی نہیں. کتنے سال کی عمر زمین کی ہے، آسمان کی ہے، سورج کی روشنی کتنی دیر میں پہنچتی ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری کی ساری چیزیں کیسے منور کرتی ہے. اور یعنی یہ سب اپنے آپ میں کیا ہے، ایک نرالی چیز ہے، انسان کی عقل سے باہر کی چیز ہے. تو آدمی کو چاہیے کہ کیا ان چیزوں پر وہ غور و فکر کرے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان لوگوں کے متعلق جنہوں نے کہا کہ اگر ایک معبود ہے تو اس کی دلیل لے کر آؤ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل اور نشانی پیش کی ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں کرنے والا اللہ رب العالمین ہے. اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے تو هذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، یہ اللہ تعالیٰ کی پیدائش ہے، اللہ نے ان چیزوں کو پیدا کیا، کریٹر اس کا اللہ ہے. فارونی ماذا خلق الذین من دونی، تو ذرا دکھاؤ تو ہمیں بھی صحیح کہ اللہ کے علاوہ کس نے کیا پیدا کیا ہے، ذرا بتاؤ صحیح. ساری چیزوں کا یہ کریٹ کرنے والا، پیدا کرنے والا اللہ کے علاوہ کس نے کیا پیدا کیا، ذرا بتاؤ تو صحیح. اور اگر کوئی آدمی کسی کی طرف اشارہ بھی کرتا ہے کہ فلاں نے فلاں چیز پیدا کی ہے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ انہی کو بتاتے ہیں کہ وہ فلاں دن فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں. اب کیا ہے، انہی کو کہتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو فلاں دن پیدا ہوئے. تعجب اس بات کے پر ہے کہ جن کو دنیا میں بہت بڑا الہ اور معبود سمجھا جاتا ہے، ان کی بھی لوگ ڈیٹ آف برتھ جانتے ہیں. جن کو بہت بڑا سمجھا جاتا ہے ان کی بھی ڈیٹ آف برتھ جانتے ہیں، ان کے بھی ماتا پتا کا، ماں باپ کا ذکر کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور اللہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کب سے ہے وہ الاول، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں. اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، اللہ تو سب سے پہلے، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں. آپ کہتے ہیں کہ ہمارے یہ جو معبود ہیں یہ ان کے ماں باپ ہوں، اس کا مطلب ماں باپ ان سے پہلے ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ کے متعلق اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، اللہ تو سب سے پہلے، تیرے سے پہلے کوئی چیز نہیں. وانت الاخر فلیس بعدک شیء، اور تو سب سے آخر ہے، تیرے بعد کوئی بھی چیز نہیں. آپ خود غور کریں گے کہ جتنے بھی لوگوں کی عبادت اور پوجا پاٹ کی جا رہی، جن کی بھی کی جا رہی ہے، آپ ذرا اس میں غور کریں. ایک بہت بڑی کمیونٹی عیسائی، دنیا کے اندر سب سے بڑا مذہب ہے، کن کی عبادت کرتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کی. اور ان کا ڈیٹ آف برتھ بھی بیان کرتے ہیں، ان کی پیدائش بھی بیان کرتے ہیں. یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو سولی لٹکا دے دی گئی، نعوذ باللہ من ذالک. کم سے کم ہم مسلمانوں کا تو یہ عقیدہ نہیں، اتنا کمزور ہم نہیں سمجھتے ان کو. تو تمہارے معبود کو بچانے والا بھی ہمارا معبود ہے، اللہ نے انہیں اٹھا لیا ہے، اللہ نے انہیں سیو کر دیا ہے، اور اللہ پھر انہیں قیامت کے قریب نازل فرمائے گا. یہ دیکھیں، یہ بڑے لوگ، یہ جو یہود اور نصارہ، یہ جو ریلیجن ہے، یہ وہ ہے جو اللہ سے قریب والے ہیں. باقی لوگوں کو تو چھوڑیے، ان میں تو اور زیادہ کمیاں ہیں، لیکن نبیوں میں جس نبی کی سب سے زیادہ عبادت کی گئی ہے اور جسے اللہ اور معبود کا درجہ دیا گیا ہے، وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے. اور اپنے اس معبود کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے کہ وہ پیدا ہوئے، اور یہودیوں نے اس کو سولی بھی لٹکا دی. اتنی کمزوری. لیکن دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے یہی کہتے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین نے ہمیں نعمت اسلام دی ہے نا، اللہ نے اپنے سامنے ہمیں جھکایا ہے، اپنے آپ کو ہمارا معبود بنایا ہے،
یہ کتنا بڑا فضل اور احسان اللہ رب العالمین کا کہ کم سے کم اللہ کو لے کر کے ہمارے پاس کوئی کنفیوژن نہیں، کوئی کنفیوژن نہیں۔ وہاں جائیے تو طرح طرح کے، ایک عیسائی ہے، ایک کسی ایک بات پہ متفق نہیں ہے، پھنسے ہوئے ہیں تین میں، کبھی کسی کو کبھی کسی کو کبھی کسی کو، کنفیوز ہے بالکل، کیونکہ ہر آدمی کنفیوز ہی ہوگا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنائے گا، جب معبود ہے ہی نہیں تو کنفیوز ہی ہوگا۔ کسی بھی دھرم کے ماننے والے لوگوں سے اگر آپ بیٹھ کر کے تھوڑا بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو سوجھ بوجھ دیا ہے اور آپ معبود کون ہے اس بارے میں بحث کریں گے تو چند منٹ کے بعد دیکھیں گے ان کے پاس اللہ جواب ہو جائیں گے، ان کے پاس دلائل اور ایویڈنس نہیں ہوں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا۔ اب آگے دیکھیے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ ان تمام چیزوں کے باوجود بھی جو کہتے ہیں زمین کا پیدا کرنے والا اللہ، آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ، بارش برسانے والے اللہ، قُل لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کس کا ہے؟ سب کہتے ہیں اللہ۔ اس کے باوجود بھی، ان ایویڈنس اور دلائل اور نشانیوں کے باوجود بھی کیا ہے؟ لوگ اللہ کا مساوی، اللہ کے برابر کسی اور کو قرار دیتے ہیں۔ اس کے باوجود، اتنی واضح نشانیوں کے باوجود، اگر معاملہ ایسا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نہ ہوتی، زمین کا پیدا کرنے والا کون ہے، آسمان کا پیدا کرنے والا کون ہے، پہاڑوں کا پیدا کرنے والا کون ہے، بارش کا برسانے والا کون ہے، کشتیاں چلانے والا سمندروں میں کون ہے، وغیرہ وغیرہ، اگر ان چیزوں کے متعلق کوئی واضح ہدایات نہ ہوتی، پھر کوئی آدمی اللہ کا پارٹنر بناتا، کسی کو اللہ کا برابر بناتا تو بات سمجھ میں آتی۔ یہاں اقرار بھی ہے اس بات کا کہ ان چیزوں کو پیدا کرنے والا صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں کو اللہ کے برابر لا کے کھڑا کرتے ہیں جنہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ یعنی کتنی بڑی بیوقوفی ہے۔ ایک آدمی کیا ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، دوسرا آدمی سگنیچر بھی کرنا نہیں جانتا، اللہ دونوں کو برابر کھڑا کر دیتے ہیں۔ ایک آدمی ایم ڈی ایم بی ایس ایم ڈی کیے ہوئے ہیں، کیے ہوئے ہیں، اس کے پاس علاج کرانے کے لیے جاتے ہیں، بات سمجھ جاتی ہے۔ دوسرا آدمی کبھی میڈیکل گیا ہی نہیں، اس کے پاس بھی علاج کرانے کے لیے پہنچ گئے۔ تو آپ ایسے شخص کو، ایسے لوگوں کو اللہ کے برابر لا کے کھڑا کرتے ہیں جنہوں نے اللہ جیسی کوئی چیز کی نہیں، بلکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے کریشن کا ایک حصہ ہے، اس کی خلقت کا ایک حصہ ہے، اس کے پیدا کرنے کا ہی حصہ، اور انہیں کو آپ اللہ کے برابر لا کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ اسی لیے شرک سب سے بڑا گناہ قرار پاتا ہے، اور شرک کرنے والے دنیا کے سب سے بیوقوف لوگ ہوتے ہیں جن کو جانوروں سے بھی گیا گزرا قرآن نے کہا، انہم الا کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں کی طرح ہے بلکہ اس سے بھی گئے گزرے، اگرچہ دنیا میں اپنے آپ کو کتنا اسمارٹ اور کتنا ہوشیار اور عقل مند کیوں نہ وہ سمجھے۔ اسی لیے آگے کی جو آیت اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمائی، یہ تو اللہ تعالیٰ کے نشانیوں کی بعض جھلکیاں ہیں، اللہ کی طاقت کے بعض نمونے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کی صورتحال کیا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ لیکن پھر بھی بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ اللہ کا برابر بناتے ہیں۔ ند اصل میں کہتے ہیں برابری کے، شریک، صحیح، پارٹنر، یہ سب ٹھیک ہے، لیکن اصل معنی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ ند کہتے ہیں برابری کو، یعنی دعا اللہ سے مانگنی ہے، کسی اور سے مانگتے ہیں تو یہ آپ نے برابر کر دیا، اللہ تعالیٰ کو فلاں کو اللہ کے برابر کر دیا۔ اسی لیے جب صحابہ نے کہا ماشاء اللہ وشاء محمد، جو اللہ چاہے اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے، تو آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر بنا دیا ہے؟ کیا تم نے مجھے اللہ کے، جو اللہ چاہے اور جو اللہ کے رسول چاہے، برابری ہو گئی نا۔ تو آپ نے کیا کہا، اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ کا برابر بنا دیا ہے؟ لا تقولوا ما شاء اللہ وشاء محمد بل قولوا ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ یہ کہو کہ جو اکیلا اللہ رب العالمین چاہے۔ اسی طرح سے بخاری اور مسلم کی روایت، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، ای الذنب اعظم عند اللہ، ای الذنب اعظم عند اللہ، دنیا میں گناہ بہت ہیں لیکن ان گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے یہاں کیا ہے؟ لوگ اپنے اعتبار سے بڑا گناہ، اسی لیے حدیث کے جو الفاظ ہے بہت غور کی، ای الذنب اعظم عند اللہ، اللہ کے ہاں، ہمارے کہاں معاملہ کیا ہے؟
ایک آدمی اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو کوئی بڑا گناہ نہیں ہے، لیکن ہاں اس سے کم درجے کی اگر کوئی چیز کرتا ہے تو بہت بڑا گناہ۔ جیسے شراب پی لیا، کسی کو آپ شراب پیتے ہوئے دیکھیں محلے میں، ابھی دیکھیے کیا صورت ہے، اسی کو اگر آپ نماز چھوڑتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اس کو آپ نے طے کر رکھا ہے کہ شراب پینا بڑا ہے اور نماز چھوڑنا چھوٹا ہے، آپ نے طے کر رکھا ہے اس کو۔ مطلب اللہ تعالیٰ کے یہاں نماز چھوڑنا شراب پینے سے بڑا جرم اور گناہ ہے، پر یہ آپ نے طے کر رکھا۔ ایسے ہمارے پاس کیا ہے، ایک آدمی شرک کرتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، لوگ اپنی بیٹیوں تک کو کی شادیاں کر دیتے ہیں ان کے یہاں، لیکن وہی بندہ جس لڑکے سے شادی کر رہے ہیں اگر شراب پی رہا ہے تو، زناکار ہے تو فوراً رشتے کو ڈسکریج کر دیں گے، نہیں اس کے پاس نہیں کرنا۔ لیکن وہی شرک میں اگر ملوث ہے تو، کیونکہ ان گناہوں کو آپ نے اپنے اعتبار سے طے کر رکھا ہے، اور یہ خود اپنے آپ میں بہت بڑا جرم ہے کہ گناہوں کی کیٹیگری آپ اپنے اعتبار سے طے کریں۔ اسی لیے صحابی رسول نے کیا پوچھا، ایُّ الذنب اعظم عند اللہ، ہمیں وہ گناہ نہیں چاہیے جو لوگوں کے یہاں بڑے ہوں، اللہ کے یہاں بڑا گناہ کیا ہے؟ تو آپ سے فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ تم اللہ کا برابر کسی کو بناؤ حالانکہ تمہیں پیدا کرنے والا تنہا اکیلا اللہ رب العالمین ہے۔ آپ سوچیں کہ آپ، یہ بہت بڑی چیز ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا، انسان پوری زندگی اگر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے تو نہیں کر سکتا۔ اللہ نے پیدا کیا آپ کو، ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے آپ کے جسم کے اندر جو کسی اور نے اس میں حصے داری کی، کسی ایک نے بھی حصے داری کی، اور کہیں سے بھی اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی نقص رکھ دیا ہے اسے کوئی صحیح بھی نہیں کر سکتا ہے۔ سوچیں جسم کے اندر کتنے سارے میٹیریل ہیں، کتنے سامان ہیں جسم کے اندر، ایک چیز بھی بنانے والا کوئی دوسرا نہیں ہے اللہ رب العالمین کے علاوہ۔ آپ اپنے آپ میں ہی غیب، وفی انفسکم افلا تبصرون، آدمی کہیں مت جائے، کہیں مت جائے، نہ زمین کو دیکھے، نہ آسمان کو دیکھے، نہ سورج، نہ ستارے، نہ کچھ بھی نہ دیکھے، اپنے آپ میں آدمی اگر غور کرے تو اللہ رب العالمین کی کاریگری اور اس کی قدرت اور اس کی عظمت اس کے سامنے ظاہر و باہر ہو جائے گی۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہاری اپنی نفسوں ہی کے اندر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کیا تم دیکھتے نہیں؟ غور کرے آدمی، جسم کے اندر کوئی ایک سسٹم اگر گڑبڑ ہو جاتا ہے تو پورا جسم کیا ہو جاتا ہے؟ جسم ڈسٹرب۔ سوچے کیسے کیسے پورے سسٹم، پوری مشینیں جو اللہ تعالیٰ نے لگا رکھی ہیں کیسے چل رہا ہے ایسا، کتنی چیزیں کس طریقے سے، یعنی آدمی اگر معمولی چیزوں پر غور کرے تو کتنا بڑا معاملہ ہوتا ہے کہ یہ ہاتھ ایسے مڑ جا رہے ہیں، ابھی کسی ایسے نہ مڑے تو ابھی دیکھیے کیا صورت حال ہے، یہ ہاتھ ایسے ہو جا رہا ہے بنا ہو تو ابھی آپ دیکھیے کیا صورت حال ہے، پیٹ آپ جس طریقے سے چاہتے ہیں موڑ لیتے، رکو سجدہ کر لیتے، نہ ہو تو دیکھیے کیا صورت حال ہے۔ کسی ایک چیز کا اگر کوئی ایک حصہ بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو صورتحال بالکل کیا ہے، زندگی اب نارمل ہو جاتی ہے، انسان پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے۔ یہ اتنا بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، اسی لیے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، آدمی غور کرے اسی میں کتنی بڑی نشانیاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اتنی ساری چیزوں کے باوجود بھی بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ کا پارٹنر بناتے ہیں۔ الناس من يتخذ من دون الله اندادا، اللہ کے علاوہ اللہ کے برابر لوگوں کو بڑا کرتے ہیں۔ يحبونهم كحب اللہ، اور اتنا نہیں بلکہ ان سے ویسے ہی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے، جیسے اللہ رب العالمین سے محبت ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا، ایک تو یہ ہے کہ محبت کا کوئی تھرما میٹر نہیں ہے، جیسے شوگر ناپ لیتے ہیں آپ لوگ، بلڈ پریشر ناپ لیتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ناپ لیتے ہیں، اب تک کوئی ایسی مشین ایجاد نہیں ہوئی ہے جو محبت کے پیمانے کو طے کر دے۔ کیسے معلوم ہوگا کہ فلاں سے زیادہ محبت ہے، فلاں سے کم، اللہ سے زیادہ محبت ہے، بیوی بچوں سے کم محبت ہے، کیسے معلوم ہو گئی؟ جب کبھی تصادم ہو دونوں میں، جب کبھی ٹکراؤ ہو، کلیش ہو، اس وقت معلوم ہوگا کہ محبت کس کی کس پر غالب ہے۔ اذان ہو رہی ہے، مسجدوں سے اللہ کی طرف بلانے کی آواز آ رہی ہے، دوسری طرف بیگم کہتی ہیں بھائی مارکیٹ چلنا ہے، آج بہت بہترین آفر لگا ہوا ہے، شیطان آگے کہتا ہے بھائی جماعت کے ساتھ
کوئی نماز ضروری نہیں، بعد میں پڑھ لیں، خلاص طے ہو گیا کہ بیوی بچوں کی محبت اللہ کی محبت پر غالب ہے۔ اللہ سے محبت کا مطلب یہ کہ ساری محبتیں اللہ پر قربان ہوں، یہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے اللہ سے محبت میں بہت سخت ہے کہ آدمی اپنی تمام محبتوں کو اللہ کی محبت پہ قربان کرے، اپنے ماں باپ کو، اپنی بیوی بچوں کو، اپنے کاروبار کو، اپنی تمام چیزوں پر اللہ کی محبت پہ قربان کر دے، تب معلوم ہوگا کہ اللہ سے محبت زیادہ ہے اور لوگوں سے نہ کوئی ایسی کوئی مشین وغیرہ نہیں آئی ہے جو آپ کو یہ بتا دے کہ کس سے آپ کتنی محبت کرتے ہیں۔ ماں باپ سے بڑی محبت ہے، بہت محبت ہے، بچوں سے زیادہ محبت ہے۔ وہ جب وقت آتا ہے، جب تصادم کا وقت آتا ہے، جب کلیش کا معاملہ آتا ہے، جب ٹکراؤ ہوتا ہے نا، تب معلوم ہوتا ہے کہ کس سے محبت میں آپ غالب ہے، کس کی محبت غالب ہے۔ یہاں پر بھی یہی یاد رکھیے، محبت میں بھی شرک ہوتا ہے۔ اگر اللہ جیسی محبت کسی اور سے ہو گئی، کسی سے بھی ہو گئی، ماں باپ سے بھی نہ ہو گئی، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہو۔ اللہ سے محبت میں آپ تنہا ہونے چاہیے، اللہ جیسی محبت کسی سے بھی نہیں ہونی چاہیے، کسی سے بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر اللہ جیسی محبت کسی سے بھی ہے، یہ شرک محبت ہے اور اللہ تعالیٰ کے آپ مشرکوں میں شمار کیے جائیں گے۔ یہ محبت بھی بہت بڑی، ایمان کی بہت بڑی دولت۔ وہ تو چھوڑیے اللہ رب العالمین سے محبت، وہ تو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، سب کچھ ہے۔ اللہ کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو معاملہ ہے، اس محبت میں بھی اگر آپ میں تھوڑا بھی لوچا پایا گیا، کمی پائی گئی، وہاں بھی ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ خطرے میں ہو جاتا ہے، وہاں بھی خطرے میں ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ کے رسول سے، اگر اللہ رب العالمین کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت نہ ہو، ماں باپ سے، بیٹی بیٹا سے، کاروبار سے، اپنے آپ سے، تو خلاص یہ ایمان بھی اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ ہماری شریعت، ہمارے دین کے اندر کیا ہے؟ محبت بنیاد ہے۔ محبت کیا ہے؟ بنیاد ہے۔ آدمی اپنے آپ میں طے کرے کہ کس سے وہ کس قدر محبت کرنے والا، کس کی محبت کی قربانی دی جاتی ہے۔ جب کبھی بھی تصادم اور ٹکراؤ ہوتا ہے، ایسے تو معلوم نہیں ہو پاتا ہے، لیکن یہ معلوم اس وقت ہوتا ہے جب ٹکراؤ پیدا ہو، جب ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے۔ آپ کو ایک بہترین جاب آتی ہے، بہترین نوکری آتی ہے، لیکن ڈیپینڈ اور منحصر ہوتی ہے سود پر، رشوت پر، غبن پر، ظلم پر، جہالت پر، لیکن سیلری کچھ کہنا ہے نہیں۔ جہاں آپ کام کر رہے ہیں 10 گنا زیادہ ہے، 10 گنا زیادہ ہے۔ اب یہاں پر ٹکراؤ پیدا، ایک طرف مال کی محبت ہے اور دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کی، یہاں تصادم، یہاں ٹکراؤ پیدا ہو، کیا کرنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول نے تو منع کیا ہے، لیکن کمپنی کا جو اونر ہمیں دے رہا وہ تو بہت زیادہ ہے، مال بہت زیادہ ہے۔ اگر آدمی قبول کر لیتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ مال کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب آ گئی۔ کیا آ گئی؟ غالب آ گئی۔ اس لیے انسان کو غور کرنا چاہیے کہ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ایمان سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ اس کیا ہے؟ ایمان سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ جس قدر آدمی کا ایمان پختہ اور مضبوط ہوتا ہے تو اسی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کیا ہے؟ زیادہ ہوتی ہے۔ المهم ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة لله جميعا وان الله شديد العذاب۔ پھر ترجمہ دیکھ لیں، ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب، اگر یہ لوگ دیکھ لیں، کون لوگ؟ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اللہ کا پارٹنر بنائے ہوئے ہیں، اگر یہ لوگ دیکھ لیں، ظالم لوگ جنہوں نے ظلم کیا، اس عذاب کو جس کو قیامت کے دن دیکھیں گے، کہاں دیکھ لیں؟ اس وقت دیکھ لیں، تو ان القوت للہ جمیعا، تو انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ تمام قوت اور طاقت کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ کے لیے، اور اللہ رب العالمین سخت عذاب دینے والا ہے۔ لیکن یہاں نہیں دیکھ پائیں گے، وہاں دیکھیں گے جب قیامت کے دن کھڑے ہوں گے، اس وقت ان کو احساس ہوگا کہ تمام قوتوں کا مالک کون ہے؟ صرف اللہ۔ جن کو ہم مالک و مختار سمجھتے تھے وہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے پڑے ہوئے ہیں، وہ خود اپنی بے بسی اور حسرت اور ندامت میں پڑے ہوئے ہیں۔
جن کو ہم نے دنیا میں مختار کل اور سب کچھ سمجھ رکھا تھا، وہ بھی کیا ہے اللہ کے سامنے پڑے ہوئے ہوں گے. اس وقت احساس ہوگا وہ بڑی غلطی ہوگی. ساری قوت اور طاقت کا مالک کیا ہے؟ صرف اللہ. انشاءاللہ اس موضوع پر آئندہ ہفتے میں جو آیات رہ گئی ہیں وہ پیش کی جائیں گی، کیونکہ آگے آنے والی جو آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اللہ کے علاوہ جتنے لوگوں کی عبادت کی جائے سب کی پول اللہ تعالیٰ نے کھول دی ہے. سب کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے. جو چیزیں قیامت کے دن ہوں گی اسے اللہ نے دنیا میں بیان کر دیا ہے. اب اس کے بعد بھی اگر کوئی آدمی خطا اور غلطی کرتا ہے تو وہ اپنے انجام کو بھگتنے کے لیے کیا ہے؟ تیار ہے. یعنی جن کو تم بڑا سمجھ رہے ہو، اونچا سمجھ رہے ہو، ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پردے خفا میں رکھا ہے، بلکہ ان کی حقیقتوں کو جو قیامت کے دن ہونے والی ہے اس کو دنیا ہی میں بیان کر دیا ہے، تاکہ قیامت کے دن کوئی آدمی یہ نہ کہہ سکے وہ مجھے معلوم نہیں تھا. دنیا تو ان کو غوث اعظم کہتی تھی، غوث اعظم تھے یہ وغیرہ وغیرہ، یہ مختار کل تھے، یہ غریب نواز تھے، یہ بندہ نواز تھے، فلاں فلاں. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اچانک ان کو معلوم ہو رہا ہے کہ بے بس ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بے بسی کو دنیا ہی میں بیان کر دیا ہے کہ دیکھو قیامت کے دن یہ بے بس ہوں گے، تاکہ اس دن کوئی کیا ہے، کوئی ایکسکیوز آدمی نہ دے پائے، کوئی عذر اور بہانہ نہ تلاش کر سکے. اسی لیے اس سے پہلے پچھلی آیات میں ذکر کیا گیا تھا نا کہ جو لوگ جہنم میں ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے کیا، وہ جہنم پر جو متعین فرشتے ان سے کیا کہیں گے، ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، کہ اپنے رب سے کہہ دو کہ ایک دن تو عذاب ہلکا کر دے. تو فرشتے کیا کہیں گے، اولم تک تاتیکم رسلکم بالبینات، کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول واضح نشانیاں لے کر نہیں آئے؟ وہ انکار نہیں کر پائیں گے. قالوا بلا، کہیں گے کیوں نہیں آئے، آئے ہمارے پاس. کیونکہ وہاں پر انکار کے کوئی راستے ہی نہیں ہے. جیسے ایک آدمی کہے میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے ویسا نہیں کیا، ایسا نہیں کیا، ویسا نہیں کیا، لیکن اب کیمرے بھی میں دکھا رہا ہے، دو چار لوگ گواہ بھی ہیں یہاں سے وہاں سے بھی، تو کیا کرے گا وہ؟ جس آپ یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے ابھی اب کیمرے میں کیچ ہو رہے ہیں، باہر جا کے آپ کہتے نہیں میں تو درس میں حاضر ہی نہیں ہوا تھا ہی نہیں میں، تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ کیمرے نے بھی ریکارڈ کر رکھا ہے، دو چار لوگ آپ کو دیکھے ہیں، تو آپ اب انکار کر پائیں گے؟ ایسی قیامت کے دن آدمی اس قدر پھنس جائے گا کہ انکار کی کوئی مجال ہی نہیں ہوگی. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، زبان پہ تالے لگ جائیں گے اور یہ ہاتھ کہے گا فلاں فلاں کے سامنے جھکائیے، یہ پیشانی کہے گی اللہ کے علاوہ فلاں فلاں کے سامنے جھکتا رہا، یہ پیر کہیں گے فلاں فلاں جگہ چل کر جاتا رہا. کیا کریں گے اس وقت؟ آپ کے پاس تو کچھ بچا ہی نہیں. وگرنہ قسم کھا کر کے کہیں گے مشرکین واللہ ما کننا مشرکین، اے اللہ ہم شرک کرنے والے نہیں تھے، تیری قسم شرک کرنے والے نہیں تھے. لیکن اس کے بعد جب ایویڈنس ان کے خلاف آئیں گی، ان کے خلاف پروف جو اللہ نے اکٹھا کر رکھا وہ آئیں گے اور ساری چیزوں کا انکار کریں گے، نہ فرشتوں کو مانیں گے، نہ جو رجسٹر تیار ہو اس کو مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا ٹھیک اپنے خلاف اگر تم اپنی بات اپنے جسم کی بات تو مانو گے، تو کیوں نہیں مانیں گے؟ پھر ان کے جسم ان کے خلاف گواہی دیں گے. اس وقت ان کے پاس اب کوئی ایکسکیوز اور بہانہ نہیں رہ جائے گا. تو آدمی اس دن کے آنے سے پہلے یہیں پر کیا ہے، اپنا بندوبست اور اپنا انتظام کر لے. باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ دنوں میں باذن اللہ